نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم صدق الله العظيم۔ سامعین محترم، ہر سال 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پیدائش کی خوشی منائی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، تو وہاں عالم انسانیت کے سب سے بڑے محسن اور معلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبشر بھی ہیں۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ان کی عظمت شان کے مطابق کیا ہے، لیکن قابل تعجب اور افسوسناک بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہدایت ربانی کو اصلی رنگ میں نکھارتے ہوئے پہنچاتے رہے، اللہ ربی و ربکم کی تلقین کرتے رہے، لیکن ان کے نام لیواؤں نے مختلف مصلحتوں کی خاطر عقائد باطلہ کا ایک ایسا جال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے گرد بن دیا کہ مسیحیت بے شمار گروہوں میں تقسیم ہو کر رہ گئی۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے سب سے قابل اعتماد ماخذ بائبل مقدس ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بائبل مقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے بہت سے نمایاں پہلو مذکور ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں کہ سیرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہی ایک قابل اعتماد ماخذ اور یقینی ماخذ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور احادیث سے اور قرآن کریم کی بے شمار آیات سے سیرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سے نمایاں پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عقائد، ان کے اعمال، ان کے طرز زندگی ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ کیا 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پیدائش کا دن ہے یا نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ عیسائیت خود عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کی اور پیدائش کے دن کے متعلق اختلاف کا شکار ہے۔ چنانچہ آرتھوڈکس کلیسا کے نزدیک ولادت کا دن 6 جنوری ہے اور آرمینی کلیسا 19 جنوری کو یوم ولادت مناتا ہے۔ باقی یہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی طرف منسوب یہ دن، اس کا آغاز سن 325 عیسوی میں شاہ قسطنطین نے کیا،
اور یہ ایسا شخص تھا جو بت پرستی سے تائب ہو کر عیسائیت میں داخل ہوا تھا۔ سن 325 عیسوی یہ پہلا موقع تھا کہ عیسائیت کو سرکاری سطح اور حکومتی سطح پر سرپرستی حاصل ہوئی۔ پھر روم کے اندر سن 350 عیسوی میں روم کے سربراہ نے روم کے ایک مشہور راہب سیتھیا نامی کے سپرد یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کی پیدائش کی تاریخ تحقیق کر کے متعین کریں۔ اور سیتھیا نامی یہ راہب وقت کا بہت بڑا راہب اور علم نجوم کا ماہر تھا۔ اس راہب نے کیا کیا، 25 دسمبر کا دن متعین کر دیا۔ اس 25 دسمبر کو متعین کرنے کے پیچھے اس راہب کا مقصد کچھ اور تھا، اور وہ یہ تھا کہ عیسائیت کا تعارف اور اس کا فروغ زیادہ سے زیادہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ دن رومیوں کے ہاں انتہائی بابرکت دن تھا اور مذہبی طور پر تہوار کا دن تھا۔ ہر سال 25 دسمبر کے موقع پر رومی ایک اپنا مذہبی تہوار منایا کرتے تھے۔ اسی تہوار کے دن کو اس راہب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت کی طرف منسوب کر دیا، تاکہ اس دن کی مناسبت سے عیسائیت کا خوب فروغ ہو اور عیسائیت خوب پھیل جائے۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا، اس 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کا نام دے دیا گیا۔ کرسمس یہ اصل میں دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ کرس یہ کرائسٹ سے بنا ہے، جس کا معنی اور مطلب یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ماس کا مطلب ہے مجموعہ، جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف منسوب یہ دن کہ اس دن عیسائیت اکٹھے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو بڑا دن بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم حقیقت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور 25 دسمبر ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ قرآن کریم کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے سورہ مریم کہ حضرت مریم علیہ السلام جب ان کو درد ذہ کی تکلیف پہنچی تو حضرت مریم علیہ السلام درخت کھجور کے ایک پیڑ کے نیچے پہنچی، اور وہ کھجور کا جو پیڑ تھا اس کی کھجوریں پکی ہوئی تھیں۔ اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بیت لحم شہر میں ہوئی، اور یہ وہ علاقہ ہے جس علاقے میں جولائی اور اگست کا مہینہ گرمی کا ہوتا ہے، اور اسی موسم میں یہاں کھجوریں پکتی ہیں۔ تو 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت قرار دینا یہ قرآنی تصریح اور قرآنی وضاحت کے بالکل خلاف ہے۔ اصل غرض اور مقصد کیا تھا؟ عیسائیت کی تبلیغ، عیسائیت کا فروغ اور اس کی اشاعت تھی۔ لیکن مغربی ممالک میں اس کرسمس ڈے کے ساتھ اور بہت ساری رسومات شامل ہو گئیں۔ ہوا یوں کہ مغربی ممالک میں جب ڈراموں کو زیادہ اہمیت حاصل ہوئی تو اس موقع پر ڈراموں کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور ان کی پیدائش کا نقشہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا۔ ان ڈراموں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام کی تکلیفوں کو اور
ان کی تنہائیوں کو، ان کی پریشانیوں کی منظر کشی کی جاتی، اور اس ڈرامے کے سٹیج پر ایک درخت بھی بنایا جاتا کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنی تنہائی کے ایام، اپنی تکلیفوں کے ایام اس درخت کے پاس گزارتی۔ تو جب یہ ڈرامہ ختم ہوتا تو عقیدت مند کیا کرتے؟ اس درخت کے پتے اور ٹہنیاں بطور تبرک اپنے ساتھ لے جاتے۔ آہستہ آہستہ یہ چیز اس کرسمس ڈے کے تہوار کے اندر شامل ہو گئی، جو کرسمس ٹری کے نام سے مشہور ہوئی، اور آہستہ آہستہ اس تہوار کا کرسمس ٹری حصہ بن گئی۔ یہ تو تھا روم اور اٹلی میں معاملہ۔ سن 1847 میں برطانوی ملکہ کے وکٹوریہ کے خاوند کا دورہ تھا اٹلی۔ جب وہ اپنے دورے پہ گیا، اس دوران اس کو 25 دسمبر وہیں پر منانا پڑ گیا، تو اس نے زندگی میں پہلی بار یہ چیز دیکھی کہ کرسمس ڈے کے موقع پر لوگ کرسمس ٹری بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجا رہے ہیں، بنا رہے ہیں۔ اس کو یہ چیز بہت زیادہ پسند آئی، اور وہ جاتے ہوئے کرسمس ٹری بھی اپنے ساتھ لے گیا، اور اگلے سال 1848 میں اس نے ایک بہت بڑی کرسمس ٹری تیار کروائی اور اپنے شاہی محل کے باہر رکھی، کہ جس کو دیکھنے کے لیے کثیر خلق آئی اور اس کو دیکھتی اور تالیاں بجاتی۔ تو اسی ارتقائی عمل کے دوران اسی کرسمس ٹری کے ساتھ کسی من چلے نے بچوں کے لیے تحفے تحائف بھی رکھنا شروع کر دیے، اور پھر یہ تحفے تحائف رکھنا آہستہ آہستہ یہ بھی اس رسم کا حصہ، اس تہوار کا حصہ بن گئی، اور پھر مغربی ممالک میں یہ دن آزادی کا دن شمار ہونے لگا۔ 25 دسمبر جیسے ہی آتا، مغربی ممالک میں لوگوں کو اس دن ہر طرح کی آزادی حاصل ہوتی۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ 25 دسمبر جس کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف کی جاتی ہے، ولادت کی طرف کی جاتی ہے، اس دن مغربی ممالک میں اربوں خربوں روپے کی شراب بکتی ہے، کروڑوں کا جوا لگتا ہے، ہزارہا عزتیں لٹتی ہیں، لوگ شراب پی کر گھروں سے، چرچوں سے باہر نکلتے ہیں، ملک کا نظام مفلوج ہو جاتا ہے، ٹریفک جام ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے فساد اور ہزاروں رپورٹیں درج ہوتی ہیں۔ بالآخر یہ سارے معاملات دیکھتے ہوئے مغربی ممالک کو یہ قانون بنانا پڑ گیا کہ اس مواقع پر چرچ میں آئیں، عبادت کریں، جو مرضی کریں، لیکن اگر کسی نے شراب پینی ہے تو چرچ میں یا باہر سر عام پینے کی اجازت نہیں، وہ گھر میں پیے، اور پینے کے بعد اس کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، یہ 25 دسمبر کا دن جس کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی طرف کی جاتی ہے، اس کا پہلے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ بالکل جوڑ اور تعلق نہیں بنتا۔ یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 25 دسمبر کو ہوئی، یہ کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ یہ مغربی ممالک میں ایک آزادی کا دن ہے، اور تاریخ کی کتابیں ہمیں یہ بھی بتلاتی ہیں کہ روم میں رومیوں نے جب یہ دن منانا مذہبی طور پر شروع کیا، ان کا نظریہ کیا تھا کہ ان کے نزدیک بہت سارے دیوتاؤں کی پیدائش کا دن ہے یہ، اور 25 دسمبر کو سورج اپنے رأس الجدی پر پہنچتا ہے، اسی موقع پر جشن زحل بھی منایا جاتا ہے۔ یعنی سادہ اور عام لفظوں میں 25 دسمبر کو دیوتاؤں کی اور خصوصاً سورج کی پرستش کی جاتی ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جو خوشی منائی جاتی ہے، وہ اس طور پر نہیں منائی جاتی کہ عیسیٰ علیہ السلام
پیدا ہوئے ان کی پیدائش ہوئی، بلکہ عیسائیت 25 دسمبر کو ولادت عیسیٰ علیہ السلام نہیں مناتے، بلکہ حقیقت میں وہ ابن اللہ کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ اور اسلامی تعلیمات کے نزدیک یہ سراسر بالکل واضح شرکیہ عقیدہ ہے۔ جب قرآن کریم کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، صرف سورہ مریم کا ہی ہم مطالعہ کر لیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت بالکل واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ کے بندے۔ خود عیسیٰ علیہ السلام پکار رہے ہیں انی عبداللہ، انی عبداللہ کے ذریعے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ کا بندہ بھی ہوں اور صاحب کتاب نبی بھی ہوں، اور ایسا نبی ہوں وجعلنی مبارکن اینما کنت۔ تیسری خوبی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کو ان کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک بابرکت مبارک بنایا ہے۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی خوبی کیا تھی؟ نماز کو قائم کرنے والے تھے، زکوٰۃ ادا کرنے والے تھے، وبرم بوالدتی، اپنی والدہ محترمہ کی خوب خدمت کرنے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے بطور معجزہ کے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اس لیے وہاں پر صرف والدہ کا ذکر ہے، والد کا ذکر نہیں۔ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ جو سورہ مریم میں اوصاف اور خوبیاں بیان کی گئی ہیں، یہ ساری کی ساری یہ بتلاتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ یہ ساری خوبیاں ایک عابد میں تو ہو سکتی ہیں، معبود میں نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ اور خلاصہ یہ نکلا کہ 25 دسمبر کے موقع پر ہم عیسائیت کے اس نقطہ نظر اور ان کے عقائد کو سامنے رکھتے ہوئے اسلامی تعلیمات ہمیں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ان کے اس مذہبی تہوار میں ان کے ساتھ شریک ہوا جا سکے، کیونکہ وہ سراسر شرقی عقیدے کی بنیاد کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی نہیں مناتے، بلکہ وہ حقیقت میں اللہ کے بیٹے کی پیدائش کی خوشی مناتے۔ اور ایسا تہوار کہ جس میں ہر طرح کی بد اخلاقیاں ہوں، ہر طرح کی خرافات ہوں، اسلامی تعلیمات ہرگز ہمیں ایسے تہوار میں شریک ہونے کی اور ایسے تہوار کی مبارکباد دینے کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو خوبصورت اور پاکیزہ زندگی ہمارے سامنے رکھی ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے آسمانوں پر انہیں زندہ اٹھا لیا ہے، اور قرب قیامت میں وہ دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اللہ رب العزت اسلامی تعلیمات کے مطابق سابقہ انبیاء کی تعلیمات اور ان کے افکار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔